اور پھلوں میں بھی نر اور مادہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے. پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. قرآن مجید میں کیا مانا ملے جلے ٹکڑے ہیں؟ کہاں ہیں ٹکڑے؟ ایک ہی ٹکڑا تو ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل، اور بنایا، فیہا، اس زمین میں، رواسیا، پہاڑ، وانہارا، اور دریا. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. پھر آسمان میں سے سورج کا ذکر بھی آ گیا، چاند کا بھی. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں آسمان کی طرف وہاں پر تھی کل کے سبق میں. آج زمین، کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالی کی کس قدر قدرت ہے. آسمان کو کھڑا کیا بغیر ستونوں کے، اور زمین کو پھیلا دیا، اور اس میں ٹھہرانے کے لیے کیا کر دیے؟ پہاڑ رکھ دیے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے جی. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے، ہر پھلوں میں سے، جعل فیہا، بنایا اس میں، زوجین اثنین، زوج جوڑے، اثنین دو قسم کے. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں میں سے دو قسم کے کیا کیے؟ جوڑے بنائے. اب سمجھ آئی بات؟ نہیں. پھلوں میں سے دو قسم کے جوڑے، کیا مطلب؟ جی، ایک یہ ہے کھٹا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. قدیم مفسرین جب تک تحقیق نہیں ہوئی تھی وہ یہی مانا کرتے تھے، کھٹا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. سائز ایک ہی ہے، قسم ایک ہی ہے. ایک ذائقے دار ہے، ایک کا ذائقہ ہی نہیں ہے. دو قسم ہوگی نا جی. چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے. نہیں دیکھ رہے ہم؟ آج کل سیب کا سیزن ہے ہمارے سامنے. رنگت میں بھی فرق ہے. سیب رنگت میں دو قسم نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر سائنس کی روح سے ہم دیکھیں قرآن مجید 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ زوجین اثنین. زوج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑا، نر اور مادہ، جو ہم عام مانا کرتے ہیں، یہی ہے نا. اور پھلوں میں بھی نر اور مادہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے. کھجور کے نر اور مادہ ہوتے ہیں، پپیتے کے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نر اور مادہ بس اوقات جو بورا ہوتا ہے نر کا، وہ مادہ کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے. خود ڈالتے ہیں. کچھ یہ ہوتا ہے شہد کی مکھیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ نر پہ بھی بیٹھتی ہیں، مادہ پہ بھی بیٹھتی ہیں. جیسے ہی بیٹھتی ہیں تو اس کے پاؤں کے ساتھ وہ جراثیم قدرت کا نظام لگ جاتے ہیں. جب وہ مادہ پہ بیٹھتی ہیں تو وہاں
تیسری چیز ہوا کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اس نظام کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی اس کی کیا ہے جی, قدرت ہے. ہاں, قلم کاری میں بھی ہے, پیمند کرتے ہیں. ایک ٹہنی ادھر سے توڑی, ٹھیک ہے جی, اب یہ ایک آم ہے چونسا, اس کی ٹہنی توڑی, دوسرے درخت کی ٹہنیوں میں 8-10 کلمے لگاتے ہیں, مسواک جتنی لمبی لمبی, اس کو شاپر سے اوپر باندھتے ہیں, اندر سے ایسے تھوڑا سا چیرا دے کے وہ ٹہنی رکھ کے اوپر باندھتے ہیں. وہ پوری قسم اسی چونسا کی ہو جاتی ہے, اس میں نر بھی ہوتا ہے, مادہ بھی ہوتا ہے, یعنی کئی ایک اقسام ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے پھلوں میں بھی کیا کیا ہے, نر اور مادہ. پھر یہ جو نظام ہے اس سے کیا ہوتا ہے, پھلوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بعض دیکھا ہوگا نا آپ نے, کھجور ہے لیکن بالکل گاؤں گوٹھوں میں گئے نا, وہ تو بڑی ہے نہیں, چھوٹی سی کھجور ہے, اس کے اندر گٹھلی بھی نہیں ہے, چھوٹی سی کھجور. ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو عرب میں ہے, وہ تو بہت قیمتی ہے. ادھر ہم گاؤں گوٹھ میں کہیں جائیں نا تو کوئی کھجور تکڑی ہے بڑی بڑی, ادھر ہمارے پاس بھی پڑی ہوتی ہے, کوئی چھوٹی چھوٹی ہے. یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ خسی کھجور ہے. وہ کیا ہوتی ہے, وہ نر کا پھل ہے, نر کا وہ ہے ہماری اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے. ہاں جی, تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے. برحال وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. تیسری چیز یغشی اللیل النہار, ڈھانکتا ہے رات کو دن سے. کبھی دیکھا ہے رات بھی ہو دن بھی ہو؟ نہیں, دن ختم ہو رہا ہے, رات آ رہی ہے, چھا رہی ہے. رات ختم ہو رہی ہے, دن آ رہا ہے. تو اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ یہ ہے. ان فی ذالک لآیات, اس میں کیا ہے جی, نشانیاں ہیں. زمین پھیلا دی, کہاں تک ہے, تو اس کا کنارہ ہے. اچھا, پھر اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑ, دریا ہمارے سامنے. والجبال اوتادا, پہاڑوں کو میخیں بنا دیا قرآن مجید میں. تو اس میں کیا ہے, یہ ساری کیا ہے جی, نشانیاں ہیں. لقوم, اس قوم کے لیے, یتفکرون, جو غور و فکر کر دی ہے. یہ زمین اتنی وسیع و عریض ہے, دیکھتا ہے بندہ, سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو کوئی قادر ہے, کوئی خالق ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دن اور رات, اس کو ذرا بندہ دیکھے. رات آئی ہوئی ہے, دن نہیں ہے. رات جا رہی ہے, اختتام پذیر, دن طلوع ہو رہا ہے. یہ نشانیاں ہیں. وَفِي الْأَرْضِ, اور زمین میں, قِطَعٌ, ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے جی, قطع ٹکڑے ہیں. متجاورات, ملے جلے. کیا معنی ملے جلے ٹکڑے ہیں, کہاں ہیں ٹکڑے, ایک ہی ٹکڑا تو ہے. زمین ذرا دیکھو, کہیں زرخیز ہے, پھر کیا جی, زرخیزی نہیں ہے, کلر والی ہے, شور والی ہے, بنجر ہے, کہیں نرم ہے, کہیں سخت ہے, کہیں زرخیزی والی ہے, کہیں شور والی ہے. یہ ٹکڑے اللہ نے بنا دیے زمین کے, ساری ایک جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر کیا جی, متجاورات, اس کی قدرت ہے, ملے جلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ زرخیز علیحدہ ہو گیا اور جو بنجر علیحدہ, نہیں, ملے جلے ہیں. یہ ملانے والا کون ہے, یہ اس کی قدرت نہیں ہے. فَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ, اور باغات ہیں کھجوروں کے, باغات ہیں انگوروں کے. آناب, انگوروں کے باغات تو بہت ہیں, لیکن یہاں ذکر انگور کا کیا. کیوں, انگور ہوتا تھا مکہ میں, نہیں ہوتا, عرب میں ہے. ٹھیک ہے جی, بہرحال اس وقت یہ انگور تھا. وَزَرْعٌ, اور کھیتیاں. بندہ غور و فکر کرے کہ باغات ہیں, ٹھیک ہے جی,
آموں کے لگا لیں، سیبوں کے لگا لیں، انگوروں کے لگا لیں، یہ سارے امرودوں کے لگا، باغات تو ہیں، کنوں کے لگا لیں. وزرعن، اور کھیتیاں ہیں، کھیتیاں کئی ہیں، چاول کی، گندم، کپاس، یہ ساری چیزیں ہیں نا، کھیتیاں ہیں. ونخیل، اور کھجوریں ہیں. سنوان، ایک جڑ سے ملی ہوئی، جی ایک جڑ سے ملی ہوئی، کوئی بتا سکتا ہے؟ جیسے ہماری نکلتی ہیں ایسی دو نکلتی، جڑ ایک ہو پھر اوپر جا کے پھیل جاتی ہیں. یہ آم کا درخت بھی ہے، اس کی کتنی شاخیں ہو جاتی ہیں اوپر، اندر کتنا پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یہ تو آسان تھا. سنوان، کہ ایک جڑ سے کئی شاخیں. وغیر سنوان، سوائے ایک جڑ کے دوسرے سے ملے ہوئے، یعنی بغیر شاخوں والے. وہ کون سے ہیں؟ پپیتے کی شاخیں ہوتی ہیں، کیلے کی ہوتی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ بہت سے ایسے باغات، درخت ہیں جن کی کیا ہیں، بہت زیادہ شاخیں ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کی شاخیں نہیں ہوتی یا تھوڑی ہوتی ہیں. یہ منع کر لیں. سنوان غیر سنوان. یسقا، جو اصل بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں. یسقا، پانی دیا جاتا ہے ان باغوں کو، ان کھیتیوں کو، بماء واحد، ایک قسم کا پانی ہوتا ہے. جی ایک قسم کا پانی ہوتا ہے. آسمان سے جو پانی آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے. یہ سارے باغات ہیں، ٹھیک ہے جی، پانی ایک ہی لگتا ہے، پانی ان کو ایک ہی ملتا ہے. ایسے ہے نا، یسقا بماء واحد. وَنُفَضِّلُ، اور ہم یہ کہیں کہ فضیلت دیتے ہیں، بعضها علی بعض فی الاکل، سارے باغ کے اندر سیب ہی سیب ہیں، ٹھیک ہے جی، پانی ایک ہی ملتا ہے ان کو، لیکن جب پکتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں تو سب کا ذائقہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، تو وہ کھانے میں کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. بعض لذت دار ہوتے ہیں، بعض کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، کھانے کو دل نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اوپر کیا تھا؟ فکر کرنے والوں، یہاں کیا ہے؟ سمجھنے والوں. فرق ہے؟ دیکھنا ہی دل سے دیکھنا. ٹھیک ہے جی، یہاں تھوڑا سا ذائقے کو بڑا بس خالی اٹھایا کھایا، ہمیں کیا جی، پھیکا میٹھا ہے، لذت ہمیں کیا. یہاں تھوڑا سا اس سے زیادہ غور کرنا پڑے گا. یا عقیل، وَإِن تعجب، اگر تو تعجب کرے، فعجب قولہم، پس عجیب ہے بات ان کی. کن کی؟ کافروں کی. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا ہم ہو جائیں گے مٹی. اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اَإِنَّا، کیا ہم، لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، نئے سرے سے ہماری کیا ہوگی؟ پیدائش ہوگی، ہمیں اٹھایا جائے گا. تو یہ ان کی بڑی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیں، جو اللہ زمین کو بچھا سکتا ہے، پہاڑ اتنے بڑے بڑے وہ کھڑا سکتا ہے، دریا چلا سکتا ہے، باغات، ٹھیک ہے جی، اور اس میں ذائقے ڈال سکتا ہے، تو کیا وہ تمہیں
دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ملاقات سے کیا ہیں؟ منکر ہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردن میں کیا ہوگا؟ توق ہوگا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر دیکھ لیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں. دونوں معنی کر سکتے ہیں، کھٹا میٹھا بھی کر سکتے ہیں، نر اور مادہ بھی کر سکتے ہیں. یغشی اللیل النہار، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کس کی؟ اللہ کی قدرت کی. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے. وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت. سنوان وغیر سنوان، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، یعنی تھوڑی ہوتی ہیں. یسقا بماء واحد، باوجود اس کے کہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں، ٹیسٹ میں فضیلت دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے. اگر عجیب بات سننا چاہتے ہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.